دیکھیں گے عمران خان صاحب نے ہفتے سے کال بھی دے دی ہے. یہ کال کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ بھی کنفیوز ہیں. بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی کہ آخر ہوگا کیا, تو انہوں نے کہا کہ جی رحیم یار خان میں جلسہ ہے, اسکریننگ ہوگی اور عمران خان صاحب اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. لیٹس سی اس میں ہوتا کیا ہے, کیا واقعی لانگ مارچ ہوگا, اسلام آباد آئیں گے, یہ بھی دیکھنا باقی ہے. مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے, پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کیا سوچ رہی ہے, اس پر بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے معافی مانگ لی. بہت سے لوگ اب دو آرات بن رہی ہیں جو بریک سے پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جناب ان کی نہیں مانگی گئی. یہ طلال چودھری صاحب نے کہا میرے 5 سال کا حساب دو, مجھے انصاف دو یا مار دو. تو پوری انہوں نے شاعری کر چھڈی طلال چودھری صاحب نے توہین عدالت کے اس پر. طلال چودھری صاحب کا ایک مسئلہ تھا جب ان کو نائل کیا گیا, تو اس وقت اگر پوری اسکرین پر چلا سکیں تو طلال چودھری صاحب اپنے 5 سال کا حساب مانگ رہے ہیں. مسئلہ یہ تھا اس وقت جب ان کا اور دانیال عزیز کا کیس تھا. ان دونوں کو پارٹی نے منع کیا کہ آپ نے معافی نہیں مانگی. دے ڈڈ ناٹ اپولوجائز. احسن اقبال صاحب پر بھی توہین لگی تھی, ان کو پارٹی نے اجازت دی کہ آپ معافی مانگ لیں. نہال ہاشمی صاحب نے جو الفاظ ادا کیے اس پہ عدالت نے معافی دینے سے انکار کیا, کیونکہ انہیں دھمکیاں دی تھیں بچوں کو جے آئی ٹی کے, آپ کے لیے زمین تنگ کر دیں گے. سو یہ جو پیرلل ڈرا ہو رہے ہیں ان یور ویو, یہ ٹھیک ڈرا ہو رہے ہیں؟ اصل میں جو پی ایم ایل این کا نا ایک ٹریک ریکارڈ بھی تھا کاشف صاحب, یاد تو ہونا کہ یہ بات صرف زبانی کلامی کی گئی ہو اور کبھی ماضی میں کوئی ایسی مثال قائم نہ کی ہو جہاں پہ عدالتوں کے اوپر حملہ ایکچولی فزیکلی کیا ہو. تو ایک ٹریک ریکارڈ تھا پی ایم ایل این کا, اس وجہ سے بھی ان دھمکیوں کو بڑا سیریسلی لیا گیا. پھر وہ ان کی جو انٹینشن تھی, اینڈ اگین یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ دا ٹائمنگ, کہ وہ اس وقت اس پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر پیناما کے دوران جب آپ ان ججز کو اس طرح سے دھمکیاں لگا رہے ہیں, ڈائریکٹلی ان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ سیاسی ریزلٹس اس سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے. تو اس ٹائم اینڈ اسپیس میں یہ سزا دی گئی تھی. اچھا, خان صاحب کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کاشف, بائی دا وے وہ اکثر یہ باتیں کرتے رہے. انہوں نے پہلے بھی 2014 میں ایک دفعہ معافی مانگی تھی, ریمبر, تب حامد خان صاحب ان کے وکیل تھے. ابھی بھی جب ہم نے حامد خان صاحب کو دیکھا تو ہم نے کہا سمجھا کہ بھائی معافی تلافی کے اوپر ہی معاملہ جانے لگا ہے. سو پہلی دفعہ عدالت نے معافی مانگ لی, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ خان صاحب کو وارننگ شاٹس وہ کرتے رہتے تھے. اس دفعہ انہوں نے ان کو ایکچولی کہا کہ اٹ ہیز ٹو اسٹاپ ناؤ, اب کافی ہو گیا, کیونکہ پرانا ٹریک ریکارڈ تھا کہ بار بار خان صاحب وہ کرتے. آئی تھنک ہو جائیں گے. اس کے بعد ہی ول بی سلائٹلی کیئرفل. تو پی ایم ایل این کا یہ کیس اس وجہ سے مختلف ہے کہ ایک ٹریک ریکارڈ تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ لیٹس بی ویری فیئر کاشف صاحب, عمران خان صاحب کی نااہلی کا جو بوجھ ہے نا, یہ بڑا بھاری ہے, یہ بڑا بھاری بوجھ ہے. یہ ماریا میمن واحد خاتون ہوں گی یا اسلام آباد میں اور پاکستان میں جن کو شاید یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھول جائیں گے. میرا خیال ہے, یہ میرا خان صاحب جب اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اپنی بھرتے جذبات میں بٹ آئی تھنک ہی ول بی کیئرفل, ہی شوڈ بی کیئرفل. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی جانی چاہیے تھی, اس سے زیادہ کیئرفل بات, خاص طور پہ ایک خاتون جج کے بارے میں. آئی ہوپ کہ آئندہ وہ اس معاملے میں محتاط رویہ اختیار کریں گے. میں آپ کو یہ لگتا ہے, کیونکہ میں اگین پیرلل ڈرا کرنے کی بات کر رہا ہوں, تو ابھی ہم بیٹھے تھے, فخر الرحمان ہمارے دوست ہیں, تو جس دن میاں نواز شریف صاحب کا کیس جس دن سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, انسیڈنٹلی وہ بھی کوئی 27-28 نومبر بنتی ہے. یہ نومبر کے یہ دن بڑے بھاری دن سمجھے جاتے ہیں. وہ بھی انسیڈنٹلی وہ بتا رہے تھے کہ 27 یا 28 نومبر کا دن تھا. میاں صاحب کی طرف سے ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا گیا. تو سجاد علی شاہ صاحب نے کہا, ایس ایم ظفر صاحب پلیڈ کر رہے تھے کیس, انہوں نے کہا ریگریٹ از ناٹ این اپالوجی, ریگریٹ معافی نہیں. اور یہ بات چل رہی تھی تو پیچھے سے ایک دم وہ ہلہ بول دیا مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے. ڈو یو تھنک رائٹ ڈیسیژن ان دا سینس کہ اب فیصلہ چونکہ آ گیا یا آنے والا ہے کہ خان صاحب نے بھی ٹھیک کیا, یہ ان باتوں کے اوپر عدالتوں کے ساتھ کم از کم لڑنا نہیں چاہیے. خان صاحب نے باہر نکل کے کہا بھی میری لڑائی تبدیلی لانے کے لیے عدالتوں سے میں نہیں لڑوں گا. دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک ہائیلی پولرائز ملک کے اندر بہت ضروری ہے کہ ایک ہائیلی پاپولر لیڈر جو ہے اپنے الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرے. میں نہیں اتفاق کرتی ماریا کی اس بات سے کہ پریسیڈنٹ یا ایک ٹریک ریکارڈ تھا مسلم لیگ نون کا تھا, مگر وہ ٹریک ریکارڈ تو عمران خان صاحب کا بھی ہے, جدھر شلواریں اتارنے سے لے کے سرکاری افسران کو متنبع کرنے سے لے کے ان کو بتانے سے, پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, چاہے پولیٹیشنز ہوں چاہے انتظامیہ ہو. اور یہ ٹریک ریکارڈ نہیں, ان کا دل کر رہا ہے کہ ادھر ہی کاٹ دوں, ادھر ہی کاٹ دوں, میں کاٹ دوں. وہ شلواریں گیلی کرنے کی بات نہیں, آپ نہیں کاٹے, آپ کو نہیں کاٹیں گے. مجھے چلے جو بھی کرنا ہے, شلوار
لیکن کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرا مطلب دس ڈزنٹ وارنٹ ان بات ایسی کر دی میں نے کہا کریکٹ چلے I mean saying below the belt remarks لوگوں کی below the belt remarks لوگوں کی زندگی جان اور مال کے اوپر ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ان کی ریپوٹیشنز کے اوپر ایک قلم سے آپ ایک بالکل ایک فیصلہ دے دیتے ہیں صادر کر دیتے ہیں بیونڈ دیٹ دیر از نتھنگ ایلس. تو ایک ٹریک ریکارڈ اور ایک تاریخ تو خان صاحب کی بھی رہی ہے. 2014 میں معافی مانگنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سارا کچھ ریپیٹ کیا. گو کہ میں یہ آپ کو بتا دوں ایز اے ڈسکلیمر میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتی کہ لیڈرز اینڈ دین اگین پاپولر لیڈرز مقبول ترین لیڈرز کو اس طرح ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ ایٹ آل اسٹینڈ فار دیٹ. مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ اسٹیج پہ چڑھ جائیں تو اس کے بعد آپ کے لیے آپ ایک لوز کینن ہو اور آپ کے لیے ہر کوئی ایک ایزی ٹارگٹ ہو اور آپ جو چاہیں کہہ دیں, ڈاکو بھی کہیں, چور لٹیرے بھی کہیں, انتظامیہ کو بھی للکاریں. یہ بھی غلط ہے. یہ بٹ پاکستان ہے نا. ہاں پاکستان آپ نے بینچ فکسنگ سے لے کر یہ جج اور ان ججز کے بارے میں جو ادھر بھی نوٹس لینا چاہیے, بالکل نوٹس دوسری طرف سے جو کہہ رہے ہیں اور عدالتیں بارہا یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ایک اور بات ایڈ کر دوں, بالکل بینچ فکسنگ بھی ہائیلی ڈیروگیٹری اور آپ ایک کریڈیبلٹی آف این آنریبل بینچ کے اوپر جب عمران خان صاحب کو اسی کیس میں سن لیں اسی کیس میں دوسرا جواب دینے کا موقع دیا گیا تو کسی نے ٹویٹ کیا, کس نے کیا, مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ ترازو انصاف کا ترازو اب بھی سیدھا نہیں ہوا. اب دیکھیں نا, یعنی اس ملک میں یہ اداروں کے کاشف مجھے اس سے ابھی غرض نہیں ہے کہ مریم نے کیا کہا, پہ کھیلیں گی اور دبنگ کھیلیں گی, ان کو کھیلنے دیں. وہ کھیلے تو دبنگ, یہ کھیلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں آنیسٹلی سمجھنا چاہتا ہوں. میں عمران خان صاحب کی طرف سے بات کر رہی ہوں. اگر آپ ان کی طرف سے دیکھیں یہ آپ کو دو بہترین مواقع فراہم کیے گئے کہ آپ ایک انپولوجیٹک اپنا سٹانس چھوڑ دیں, بار بار للکارنا اور جسٹیفیکیشن دینا چھوڑ دیں. آپ ایک دفعہ انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کریں اور اس بات کو مکائیں. مگر کبھی کبھار کیا آپ اس بات کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں کہ کوئی اپنی مقبولیت کے زوم میں اتنا ہوتا ہے یا اس کو منوا, اور ہے بالکل ہے, مگر اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے سر تسلیم خم کرنا ہی نہیں چاہیے اداروں کے سامنے اگر میں نے لائن کراس کی ہے. مجھے تو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ خاتون جج تھی. Judge is a judge is a judge. Go کہ yes, women are more vulnerable in this society. But a judge is a judge is a judge. بات ختم. آپ ان کے فیصلوں پر تنقید کریں مگر آپ ان کے نام لے کے ایسے نہ للکاریں کہ گھروں سے باہر. یہ بات آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ پاکستان کی تاریخ میں حالیہ تاریخ میں 20-22 سال میں کسی کو جوڈیشل کر دیا ہو تو اس کو واپس بلا کے نہیں دیے جاتے. اگر اس طرح کی بات کرتے تو شاید زیادہ. اور کاشف آئی ایم ریلیو کہ عدالت اتنا بڑا دل دکھا رہی ہے. میری بات سنیں, میں یہ مانتا ہوں کہ ججز بھی اپنے فیصلوں سے اپنی عزت کرواتے ہیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹ ایک ریالٹی ہے. ریالٹی یہ کہ ادارے ایدر گیٹ انوالوڈ ان پالیٹکس, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کا کردار ایسا نظر آئے نا کہ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا, پھر مجھے لگتا ہے وہ وقت آئے گا جب ہم اداروں کی عزت کرنے کی طرف یا ایک کمپلشن ہو جائے گا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں ہونی چاہیے. آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ جو بھی ہو. اب دیکھیں پچھلے جلسے میں عمران خان صاحب اطہر مجلہ صاحب کے فیصلوں کی تعریف کر رہے تھے اور یہ ریلیف ملنی بھی ان کو ادھر سے. آپ کا دل اس بات کو یا آپ کا دماغ اس بات کو مانتا ہے کہ ایک مقبول لیڈر کی مقبولیت جانچتے ہوئے آپ فیصلہ نہ کریں. گو کہ میں بہت ریلیوڈ ہوں کیونکہ آج ہمارا ملک متحمل نہیں تھا. آپ کا خیال ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ فیصلے ہونے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ پیورلی لا کو دیکھتے ہوئے ہونے چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی اینڈ لیٹ می سے دس, مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ معاف کر دیں, منیر ملک کہتے ہیں معاف کر دیں, اور وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے 2014 میں بھی منیر ملک واز آلسو فرینڈلی اسسٹنگ دا کورٹ ایون ان 2014 اینڈ اسٹل بیگنگ اینڈ وانٹنگ دا سیم. کچھ نہیں بدلا اس کے اندر. مگر وہ ایک سیکنڈ, مسئلہ یہ ہے کہ منیر ملک ہی تھے جب کورٹ کو اسسٹ کر رہے تھے 2014 میں ہی انہوں نے ہی کہا تھا کورٹ کو کہ ان کو ایک دفعہ معاف کر دیں, غلطی ہوگی, ڈنٹ مین اٹ. ہی اگین سیڈ آئی ول ناٹ ریپیٹ اٹ. آج پھر دہرایا جا رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پھائی لگا دو اور ایگزامپل میک کر دو, بٹ ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن. اور کیا اگر ہم نے مقبولیت کا بیرومیٹر دیکھ کے فیصلے کرنے تو قانون اور آئین کو باہر پھینک دیں؟